نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اویس کرنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قرآن 786۔ آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الکافرون کے وظائف اور فضیلت بیان کریں گے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الکافرون کی فضیلت یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سورۃ الکافرون کا 4 بار تلاوت کرنے کا اجر پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ ایک دوسری فضیلت یہ ہے، ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اسے شرک سے براءت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الکافرون کی فضیلت جاننے کے بعد میں اب آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الکافرون کا پہلا وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ پہلا وظیفہ یہ ہے، جس آدمی کو شیطان اور وساوس نے گھیر رکھا ہے، اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے، تو وہ شخص ہر نماز کے بعد 3 بار سورۃ الکافرون پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لیا کرے، وسوسوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اب میں سورۃ الکافرون کا دوسرا وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کو مشکلات نے گھیر رکھا ہو یا کوئی بھی اس کا مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، لیکن مقصد جائز ہونا چاہیے، ناجائز کام کا نہ ہو، مثلا کسی کو نوکری کی تلاش ہے یا کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، مشکلات جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ پیر کے دن طلوع آفتاب کے وقت سورۃ الکافرون 10 بار پڑھ کر کسی مشکل کے حل یا مقصد کے حصول کے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مشکل حل کر دیں گے اور جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا فرما دیں گے۔ سورۃ الکافرون کا تیسرا وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، اگر کسی دشمن کا ظلم تمام حدوں کو پار کر گیا ہو تو چاند کی آخری تاریخوں میں رات کے وقت خلوت میں جا کر سورۃ الکافرون دوگانہ قضائے حاجت ادا کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر 100 بار مکمل کر کے یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی سلطت روحانیت هذه السورة حارها ویابسها علی، اب آگے دشمن اور اس کی ماں کا نام لیں اور آگے یہ لفظ کہیں علی الظالمی، ظالمی آخر پہ لفظ کہیں، انشاءاللہ وہ ظالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا خوف دامن گیر رکھیں اور ناجائز کسی پر زیادتی نہ کریں، یہ عمل صرف حقدار آدمی کے لیے کریں، وگرنہ ظالم وہ شخص نہیں بلکہ آپ ہوں گے۔ سورۃ الکافرون کا چوتھا وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، جو شخص بری صحبت میں پھنس گیا ہو یا برے لوگوں کے جنگل میں پھنس گیا ہو، اگر وہ شخص ان لوگوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہو اور وہ لوگ اس کا پیچھا نہ چھوڑتے ہوں، اور اسے یہ ڈر ہو کہ اگر میں نے یک طرفہ علیحدگی اختیار کی تو وہ لوگ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گے، تو ایسا شخص سورۃ الکافرون صبح شام 100 بار اور ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ان دونوں وظیفوں میں تیسرا اور چوتھا وظیفہ جو بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر لکم دینکم پڑھتے وقت شیطان اور ان برے لوگوں کا پختہ تصور ذہن میں رکھے جس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سورۃ الکافرون کا 5واں اور آخری وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، مغرب اور فجر کی سنتوں میں اس سورت کی تلاوت خاتمہ بالایمان کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔